امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی الاسکا میں طویل ملاقات، روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہ ہو سکا، دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ اور پیوٹن کی مشترکہ پریس کانفرنس، صدر پیوٹن نے کہا پائیدار اور دیر پا امن کے لیے جنگ کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا، امید ہے ٹرمپ کے ساتھ اتفاقی رائے سے یوکرین میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا بہت سے معاملات پر پیش رفت کی گئی اور کئی باتوں پر اتفاق کیا گیا، ممکن ہے کہ یوکرین کے معاملے پر روس سے سمجھوتا ہو جائے۔ پیوٹن کی ٹرمپ کو ماسکو میں ملاقات کی دعوت۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی موسلادھار بارش کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پوٹھوہار، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی توقع۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا میں 303 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، درجنوں لاپتہ۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ ہری پور میں تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش خطرناک حد تک پہنچ گئی، سپل وے کھولنے سے ایک نجی ہوٹل ڈوب گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا، 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 20 پیسے کمی، حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہی ملے گا۔ لاہور کے علاقے کہنا اور چونگ میں سی ٹی ڈی کے مبینہ مقابلوں میں 3 ملزم مارے گئے، ترجمان کے مطابق ہلاک تینوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر باجوڑ میں گر کر تباہ ہو گیا، ہیلی کاپٹر حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت 5 افراد شہید۔ حکام کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر سالار زئی جا رہا تھا، پشاور سے اڑان بھرنے کے بعد ضلع محمد میں رابطہ منقطع ہوا، موسم خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر چینگی باندھا میں گر کر تباہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں آج سوگ کا اعلان، حادثے کے شہداء کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی اور نقصانات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے خصوصی ہدایات۔ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج متاثرین کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی، ریسکیو اور امدادی کاموں کے لیے اضافی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی پلوں کی مرمت سے متعلق کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایات جاری۔ سید عاصم منیر نے کہا پلوں کو جلد مرمت کیا جائے، جہاں ضروری ہو عارضی پل بنایا جائے۔ پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس، چیئرمین NDMA کی ملک کے بالائی حصوں میں تباہی پر بریفنگ، شہباز شریف کی خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعظم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے فون پر گفتگو، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا مشکل کی اس گھڑی میں صلاح متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون، سیلاب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، ریسکیو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہادتوں پر بھی اظہار تعزیت، خیبر پختونخوا کے عوام کی بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ، صوبے میں ہنگامی صورتحال پر مکمل تعاون کا اعلان۔ حافظ نعیم نے کہا الخدمت فاؤنڈیشن KP حکومت کی بھرپور مدد کرے گی، صوبے میں سیلاب سے حالات مخدوش ہیں، قوم کو متحد ہو کر مشکل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات، پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت ہزاروں زندگیاں بچا لیں، عوام اور اسکول کے بچوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے لوگوں کو ریسکیو کیا، خوراک اور ادویات پہنچائیں۔
گلگت بلتستان میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر، فصلیں، باغات، مکانات، رابطہ پل اور واٹر چینل تباہ، مختلف حادثات میں جاں باک افراد کی تعداد 10 ہو گئی، سیلابی ریلے مختلف علاقوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، پانی، گارے اور پتھروں نے ہر شے تہس نہس کر دی، غزل میں 30 سے زائد مقامات سیلاب سے بری طرح متاثر، ہنزا، سور، گیول شکر میں خوفناک صورتحال، چلاس میں دریائے سندھ کا پانی گھروں میں داخل، گیامر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال، وونر نالے میں سیلاب کے باعث واٹر چینل بری طرح متاثر۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت اٹھا دی، نصیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، درجنوں مکان، پل اور سڑکیں تباہ، درخت پانی میں بہہ گئے، وادی نیلم میں متعدد مکانات اور 2 پل آبی ریلے میں بہہ گئے، رتی گلی روڈ 3 مقامات سے بند ہو گئی، دریائے نیلم، جہلم اور پونچھ میں اونچے درجے کا سیلاب، آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے سیاحتی مقام رتی گلی میں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن، رتی گلی میں رات سے پھنسے 800 سے زائد سیاح محفوظ مقامات پر منتقل، وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں سیاحوں کی پھنسی گاڑیاں کل شام تک حوالے کر دی جائیں گی، آزاد کشمیر حکومت نے 100 کلو وزن اٹھانے والے 4 ڈرون خرید لیے۔ آرے والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند، 45,000 کیوسک کا سیلابی ریلا آبادی میں داخل، درجنوں ایکڑ کی فصلیں تباہ، جھولا بستی کے قریب ٹوٹنے والا بند نہ باندھا جا سکا، شکر گڑھ میں نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب، تونسا بیراج کے مقام پر ایک بار پھر پانی کی سطح بلند ہونے لگی، 17 اگست تک پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ، تربیلا ڈیم 96% جبکہ منگلا ڈیم 67% تک بھر چکا، اسلام آباد اور پنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع کشتی واڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی، سیلابی ریلوں نے اپنے راستے میں آنے والے گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا، 52 افراد ہلاک، 200 لاپتہ، 50 افراد زخمی، ہر طرف پانی، مٹی اور چیخو پکار، متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری، اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہی ملے گا، ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا، 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو گیا، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 20 پیسے کمی کر دی گئی۔ بھارت کا رافیل طیاروں کی تباہی کا اعتراف، مودی کو رافیل طیارے کی کمی پوری کرنے کی فکر پڑ گئی، بھارت رافیل طیاروں کی کمی پوری کرنے کے لیے فرانس سے مزید طیارے خریدے گا، اسکواڈرن کی تعداد 29 تک کم ہونے پر طیارے خریدنے کا فیصلہ ہوا، ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ نے فرانس سے رافیل خریدنے کے معاہدے کی حمایت کر دی۔ بھارت کے سابق سینئر جج مرکنڈے کاٹجو بانی پاکستان محمد علی جناح کے کردار کے معترف نکلے، گاندھی کو ماننے والے بھارتیوں کو بے وقوف قرار دے دیا، مرکنڈے کاٹجو نے کھل کر گاندھی کو انگریز کا ایجنٹ کہہ دیا اور بھارت کا یوم آزادی نہ منانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان کی ملاقات، مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اظہار اطمینان، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے پر زور دیا، وزیر اعظم سے چینی گارمنٹس کمپنی کے وفد کی ملاقات، شہباز شریف کا پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا خیر مقدم، کہا چین اور پاکستان کی دوستی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی ملاقات، بعد امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، گریگوری لاگرفو نے پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی، محسن نقوی کا کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے امریکی اقدام کی تحسین، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، امریکی کوآرڈینیٹر کا دہشت گرد حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने इटली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका दो तरफ़ा माशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ डील तय पा चुकी, अमरीकी माहिदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निशान इम्तियाज़ मिलने पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने अपना एहसास शहदा और उनके बहादुर लवाहिकीन के नाम कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह ताला हमें और भी ज़्यादा लगन के साथ वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। लाहौर में उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात इख्तिताम पजीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इसहाक डार की इख्तितामी दुआ में शिरकत। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाईं। किरात नात खानी की रूह परवर महाफिल, पीर अजमल रजा कादरी का रूह परवर खिताब। फ़ज़ा दरूदो सलाम से मुअत्तर, कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की दाता दरबार पर हाज़िरी। सूबाई वज़ीर शाफ़ी हुसैन भी दरबार पहुंचे। गजा और रफा के करीब इमदादी मकामात पर इसराइल के हमले, इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद समेत मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबरी कहत के बाइस ग़ज़ाई किल्लत से अमवात में भी इजाफा, भूख से अमवात की तादाद 239 तक पहुँच गई। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नई बस्तियों का मंसूबा दो रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। तुर्की का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन का वाहिद रास्ता है। चीन के शहर बीजिंग में दुनिया के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में रोबोट्स के एथलेटिक्स रेसेस, फुटबॉल मैचेस और डांस परफॉर्मेंसेस। रोबोट मुकाबले 17 अगस्त तक जारी रहेंगे। इवेंट में 26 किस्म के मुकाबलों में 16 ममालिक की 280 टीमें शरीक। और वाशिंगटन में भारत की यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। भारतीय सिफारत खाने के बाहर जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों की शदीद नारेबाजी, खालिस्तान के परचम उठाए, सिख मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। खालिस्तान काउंसिल के सरबराह डॉक्टर सिंधु के मुताबिक 17 अगस्त को हजारों सिख खालिस्तान रेफरेंडम में वोट डालेंगे। जल्द भारतीय पंजाब आज़ाद होगा।